یقولوا سمعنا واطعنا، اگر سمجھ نہ آئے تو بات اندر وضاحت اندر جانا ہوا۔ اگر کوئی عورت کوئی بچی گھر سے دوڑ جائے، کان کھول کے سنو، مسلک اہل حدیث، دعوت اہل حدیث، منہج اہل الحدیث کو سنو۔ اگر کوئی جوان بچی گھر سے دوڑ جائے، مفرور ہو جائے کسی اپنے دوست اشنا کے ساتھ اور جا کے عدالت میں کر لے نکاح، یہ نکاح اس کا شریعت میں نکاح نہیں۔ کیوں؟ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نکاح الا بولی، ولی تو بغیر نکاح، جب تک ولی دی اجازت نہیں، ولی راضی نہیں، باپ راضی نہیں، بچی دا ولی راضی نہیں، نکاح نہیں ہوئے گا۔ حدیث رسول میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان پاک۔ اور دوسری حدیث سنیے، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے، جیڑی عورت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث بیان کر کے فرماندیاں نے، جیڑی عورت اپنی مرضی نہ نکاح کر لوے، ولی دی اجازت بغیر، باپ کی اجازت کے بغیر، باپ کے اذن کے بغیر، باپ کی مرضی کے بغیر اپنی مرضی سے نکاح کر جائے، دوڑ جائے نکاح کر لے، ایسی عورت کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ وہ نکاح نہیں ہے، وہ نکاح نہیں ہے، وہ زنا ہے، وہ بدکار ہے، جوڑا وہ بدکاروں کا ہے، ان پر حد زنا جاری ہونی چاہیے۔ شریعت انہیں قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ یہ جوڑے نے معاشرے میں بغیرتی بھی حیائی پھیلائی ہے، اس معاشرے نے عزت کو جناب داغدار کیا ہے، ایک خاندان کی عزت کو داغ لگایا ہے، ایک باپ کو زمین پر رہنے کا حق چھین لیا ہے، ایک بھائی کی غیرت کو چھین لیا ہے۔ اس باپ سے پوچھو جس کی بیٹی دوڑ گئی ہے، اس بھائی سے پوچھو جس کی عزت لٹ گئی ہے، وہ بستی میں رہنے کے قابل نہیں رہا، وہ شہر میں رہنے کے قابل نہیں رہا، برادری میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ اس سے پوچھو کہ جس کی یہ عزت لٹ گئی ہے، اب عدالت میں جس نے نکاح پڑھایا ہے وہ بھی ایک تو مولوی تھا، وہ بھی تو کسی مسلک کا تھا جس نے نکاح پڑھایا۔ جاؤ پوچھئے، سارے دروازے کھٹکھٹائیے مفتیوں کے، جتنے مسالک پاکستان میں موجود ہیں سب دروازوں پہ چھائیے، دستک دیجئے، دروازے پہ دستک دے کے پوچھئے، مفتیان صاحبان ہماری عزت لٹ گئی، ہماری غیرت لٹ گئی، بچی گھر سے دوڑ گئی، اس نے نکاح کر لیا ہے اپنے دوست کے ساتھ، اب حکومت اس کو تحفظ دے کے اس کو بچی کو اپنے شوہر کے ساتھ، جو اس کا بننے والا شوہر ہے، اس کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ اب میں کیا کروں، یہ نکاح ہے یا نہیں؟ تیری عزت لٹ گئی۔ اس میں جناب کبے میں جبے میں جو اپنی مسند پہ بیٹھا ہے، اس کو تیری عزت، تیری غیرت، تیری جناب لٹ جو گئی ہے، اس کا کوئی پاس نہیں ہے۔ یہ جبے میں کبے میں بیٹھ کے یہ جناب 10 جناب فتویٰ دے رہا ہے، یہ جائز تو نہیں تھا، کرنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن دوڑ گئی ہے تو نکاح ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے مسلک کے مولوی نے نکاح پڑھا دیا، عدالت میں نکاح ہو گیا ہے، نکاح قبول کیا ہے، عزت لٹ گئی ہے، تم نے نکاح کو قبول کیا، حدیث کی مخالفت کی، لوگوں کی عزتوں کو لوٹا، حدیث کی مخالفت کی، لوگوں کی غیرت اور کو چیلنج کیا، لو جناب تم نے حدیث کی مخالفت کی اور پیسے لے کے اس بچی کا نکاح پڑھایا، بچی کو گھر سے نکلنے کی جرت تم نے دی، بچی کو بھاگنے کی جرت تم نے دی، لوگوں کی عزتوں کو لٹنے کی ہمت تم نے دی ہے۔ جس مسلک نے تمہاری عزت کو نہیں بچایا، لاہور کے واسیوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تم اس مسلک میں ہو کیوں؟ جس نے تمہاری عزت غیرت کا دفاع نہیں کیا، کہتے ہم اس بچی کو قتل کر دیں گے، اس نے ہماری غیرت پر للکارا ہے۔ میں کہتا ہوں اس بچی پر فائر کرنے سے پہلے اپنے مذہب کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ اپنے مسلک کو قتل کیجئے، اس کو چھوڑیے۔ جس نے اس بچی کو گھر سے بھاگنے کی جرت دی ہے،
ہم تو آگے سینہ تان کے کھڑے تھے کہ یہ زناکارہ عورت ہے، بدکارہ عورت ہے، اس کا نکاح نہیں ہے، ولی راضی نہیں ہے تو نکاح نہیں ہے، لیکن تم نے پیغمبر کی حدیث کو چیلنج کر کے پورے معاشرے میں گند پھیلا دیا ہے۔ یہ مفرور بچیاں تمہاری فتوے پر دوڑ رہی ہے۔ آج بھی ہم لے کے کھڑے ہیں کہ یہ تمہارے بزرگوں کا قول حدیث سے ٹکرا گیا ہے، قرآن سے ٹکرا گیا ہے۔ وہ بات تو چھوڑ دو جس نے غیرت کو ختم کر دیا، وہ بات تو چھوڑ دو جس نے عزت کو پارا پارا کر دیا۔ کاش تم مان لیتے انما کان قول المؤمنین، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم